اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ بخاری مسلم کی ان احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب جنہیں فقہی احادیث کہا جاتا ہے، احکام و مسائل پہ مشتمل احادیث کہا جاتا ہے۔ اور جو حدیث آج ہم پڑھیں گے وہ ہے حدیث نمبر 226 اور ہمارا موضوع چل رہا ہے حج۔ آج کی حدیث میں صحابہ کرام میں سے اس حدیث کو روایت کرنے والی خاتون ہیں، اور وہ ہے ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حفصہ کون؟ جو جناب عمر فاروق کی بیٹی ہیں۔ ان حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، حفصہ سے روایت ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، آپ کی وائف ہیں۔ انہا قالت، کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما شأن الناس حلوا من العمرۃ ولم تحل انت من عمرتک، لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ عمرے سے حلال ہو چکے ہیں اور آپ عمرہ کر کے حلال نہیں ہوئے۔ اب یہاں پہ بات سمجھنے کے لیے پہلے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں حدیث کی کتاب میں بھی، اور یہاں پہ بھی حج کی گفتگو چل رہی ہے، اور درر بہیہ میں بھی حج کی گفتگو چل رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سا حج کر رہے تھے؟ حج قران کر رہے تھے۔ کون سا حج کر رہے تھے؟ حج قران۔ میں سب کی توجہ چاہوں گا، حج قران پہلے بھی کہا تھا، یہ قرآن لفظ نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، یعنی کہ قرآن وہ کتاب جس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ ہے قران، قاف کے نیچے زیر کسرہ، اور قران قارنا یقرنو سے ہے، قاف را نون۔ یہ کہتے ہیں ملانے کو، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دینا، ملا دینا۔ اور قرآن میں ہوتے ہیں 3 حروف، کون سے؟ قاف را حمزہ، قارا، اقرا پڑھیے، اور یہاں پہ کیا؟ قاف را نون، جوڑ دینا، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینا۔ تو حج قران میں عمرے کو حج کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، دونوں آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران۔ تو حج قران میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے، اور قربانی بھی دینی ہوتی ہے۔ قربانی کی طاقت نہ ہو تو 10 روزے، لیکن حج قران میں عمرہ الگ نہیں ہوگا، حج الگ نہیں ہوگا، بالکل ایک ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے حج تمتع، اور تمتع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی لغت کے لحاظ سے فائدہ اٹھانا، متاع۔ متاع کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا نا، تو متاع کس کو کہتے ہیں؟ سامان کو، فائدہ اٹھانا۔ تو حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ بھی اور حج بھی، لیکن عمرہ کر کے آپ حلال ہو جائیں گے، اور پھر 8 تاریخ کو آپ حج کا تلبیہ پڑھیں گے، حج کا احرام باندھیں گے، اور پھر آپ حج کریں گے۔ لیکن ایک ہی سفر میں 2 کام ہوئے حج قران کی طرح۔ فرق کیا ہے کہ حج تمتع میں عمرہ الگ ہے اور حج الگ ہے، درمیان میں آپ حلال بھی ہو چکے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے، اور اس میں بھی قربانی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے حج افراد۔ افراد مفرد، تنہا، اکیلا حج، ان کے اس میں عمرہ ہے ہی نہیں، اور عمرہ نہیں ہے تو قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ تو ایک ہو گیا حج افراد، ایک ہو گیا حج تمتع، ایک ہو گیا حج قران۔ افضل ترین حج کون سا ہے؟ حج تمتع۔ افضل ترین حج کون سا ہے؟ حج تمتع، یعنی کہ آپ پہلے
عمرے کا احرام باندھیں حج کے مہینے میں، شوال میں، ذی القعدہ میں یا ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں آپ میقات سے نیت کریں عمرے کی، مکہ میں پہنچ کے عمرہ کریں، اور پھر آپ حلال ہو جائیں، احرام کی بندیوں سے آزاد ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ 8 تاریخ کو مکہ سے ہی حج کا احرام باندھیں، حج کا تلبیہ پڑھیں اور پھر مینا نکل جائیں۔ یہ افضل ترین حج ہے۔ کون سا حج ہے؟ تمتع۔ تمتو نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ عربی کے الفاظ میں آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کے اوپر ہنستے نہیں ہیں، اور ہم سے انگلش کے لفظ سے غلطی ہو جائے کسی مولوی صاحب سے تو پھر آپ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں کہ دیکھو مولوی صاحب کو لفظ بھی نہیں آتا، اپنا آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم مذاق اڑائیں گے تو آپ نے کہنا مولوی کو شرم نہیں آتی، مذاق اڑا رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے معاف نہیں کرنا ہمیں۔ تو بہرحال یہ کیا ہے لفظ؟ حج تمتع۔ دوسرے نمبر پہ جو حج فضیلت رکھتا ہے وہ ہے حج قران، کیونکہ اس میں بھی عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ اور تیسرا پھر نمبر ہے حج افراد کا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے لوگ صرف حج کیا کرتے تھے، حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے۔ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو جرم سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے نکلے تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم صرف حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کا تصور ان کے ذہنوں میں نہیں تھا۔ یہ تصور آپ نے دیا، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اکیلا حج کافی ہے۔ تو آپ نے جب ترغیب دی، باقاعدہ آپ نے حکم نہیں دیا، ترغیب دی، تو کئی لوگوں نے آپ کی ترغیب کو قبول کیا اور کئی لوگ صرف حج کے اوپر رہے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے مقام صرف پہ تو وہاں پہ آپ نے دوبارہ ترغیب دی، کئی لوگوں نے پھر آپ کی بات مان لی۔ ترغیب کیا دے رہے تھے؟ کہ اگرچہ تم حج کی نیت کر کے آئے ہو لیکن اس نیت کو تبدیل کرو، اس نیت کو تبدیل کر کے عمرے میں اب یعنی کہ حج کو عمرہ بنا لو، تو پہلے تم عمرہ کرو گے، بعد میں حج کی نئی نیت کرنا۔ گویا کہ آپ حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہیں۔ پھر جب صحابہ کرام نے طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، اب انہوں نے ان میں سے کئی ایک نے طواف کیا تھا حج کی نیت سے، صفا مروہ کی سعی کی تھی حج کی نیت سے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس طواف کو اور اس صفا مروہ کی سعی کو تم بنا لو عمرے کا طواف اور عمرے کی سعی، اور بال کٹوا لو، تمہارا عمرہ ہو جائے گا۔ اور اس بار آپ نے کافی سختی سے حکم دیا۔ تو صحابہ کرام نے آپ کی بات مانی، اگرچہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں تردد تھا۔ تردد اس لیے تھا کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام نہیں کر رہے تھے، اگر آپ خود کرتے تو صحابہ کرام بڑے شوق سے کرتے، لیکن آپ خود حج قران کر رہے تھے، ان کو حج تمتع کی ترغیب دے رہے ہیں، اس لیے صحابہ کرام کے ذہنوں میں تردد تھا۔ ایک پرانی سوچ موجود تھی، کہ ان مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے، اوپر سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود یہ کام نہیں کر رہے، الگ عمرہ اور الگ حج۔ یہاں تک کہ کئی لوگوں نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ ہم حج کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے اور پھر ہم اپنی بیگمات کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، یعنی کہ یہ ان کو عجیب لگ رہا، یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مجبوری تھی کہ آپ قربانی کا جانور میقات سے ساتھ لے کر آئے تھے، اور جو میقات سے قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے حج قران کر رہا ہو تو وہ اپنی نیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو قربانی کا جانور میقات سے ساتھ لے کر آئے حج قران کر رہا ہو وہ اب اپنی نیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام جب پریشان ہوئے تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آتا اور میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا، ان کا حج تمتع کرتا۔ تو
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے کیا پتہ چلا افضل حج کون سا ہے پھر؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اگر مجھے پہلے یہ بات معلوم ہو جاتی تو میں نے قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں آنے تھے، ان کے میں نے بھی عمرہ کرنا تھا، حج تمتع کرنا تھا۔ تو یہ امید ہے کہ ساری صورتحال آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب اس حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ سیدہ حفصہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ عمرہ کر کے حلال ہو چکے اور آپ عمرہ کر کے حلال نہیں ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لبت رأسی، میں نے اپنے سر کو جما لیا ہے، میں نے اپنے سر کے بالوں کو جما لیا ہے، یعنی کہ میں نے ایسی چیز استعمال کی ہے جس کے استعمال کرنے سے میرے بال آپس میں جڑ گئے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں نا جن سے بال آپس میں جڑ جاتے ہیں، تو آپ نے یہ کوئی چیز استعمال کی تھی تاکہ بال جڑ جائیں اور جو گرد و غبار آئے وہ بالوں کے اندر داخل نہ ہو۔ اتنے دن حالت احرام میں رہنا ہے تو گرد و غبار اندر جائے گا تو مسائل کھڑے ہوں گے، تو اس لیے آپ نے اپنے سر کے بالوں کو جما لیا تھا، اس زمانے کے مطابق کچھ چیز لگا لی تھی تاکہ بال آپس میں جڑے رہیں اور گرد و غبار بالوں کے اندر داخل نہ ہو۔ تو فرمایا انی لبت رأسی، میں نے اپنے سر کے بال جما لیے ہیں، وقلدت ہدی، اور میں نے اپنے قربانی کے جانوروں کو قلادہ ہار پہنا دیا ہے۔ اس زمانے میں جو لوگ قربانی کا جانور میقات سے ساتھ لے کر آتے تھے وہ اس کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے جوتے وغیرہ کا، تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، یہ مقدس جانور ہے، یہ اللہ کے لیے وقف ہو چکا ہے، یہ نشانی ہے اس کی۔ تو فرمایا میں نے اپنے قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنا دیا، ہار پہنا دیا ہے، فلا احل، تو میں حلال نہیں ہوں گا، میں احرام نہیں کھولوں گا، حتی انہر، یہاں تک کہ میں ان اونٹوں کو نہر کر لوں، ذبح کر لوں، یعنی کہ میرا کیا بنے گا؟ حج قران بنے گا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1566 1566، اور باب کیا ہے اس کے اوپر؟ باب التمتع والاقران والافراد بالحج۔ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ حج تمتع بھی کیا جا سکتا ہے، حج قران بھی اور حج افراد بھی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے اور نمبر ہے 1697 1697، اور اس بار کیا باب قائم کیا ہے؟ اس بار قائم کیا ہے باب امام بخاری نے باب فطل القلائد للبدن والبقر۔ باب اس بارے میں ہے کہ ہار بنانا قربانی کے اونٹوں کے لیے اور گائیوں کے لیے، یعنی کہ جو قربانی کے جانور مکہ جا رہے ہیں ان کے لیے ہار خود بنانا۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 1725 1725، اور اس بار کیا مسئلہ اخذ کیا امام بخاری نے کہ باب من لبد رأسہ عند الاحرام وحلق، باب ہے اس کے بارے میں جو احرام کے موقع پہ اپنے سر کے بالوں کو جما لے اور پھر بعد میں اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے۔ امام بخاری اس حدیث کو چوتھی بار لے کر آئے، نمبر ہے 5916 5916، اور باب یہی قائم کیا کہ باب التلبیدی، کہ اپنے سر کے بالوں کو جما لینا۔ کیا فرق ہے پچھلے باب میں اس باب میں؟ پچھلا باب تھا کہ احرام کے موقع پہ، اب ہے عام حالات میں، یعنی کہ عام حالات میں چاہے آپ حج پہ نہ جا رہے ہوں، چاہے عمرے پہ نہ جا رہے ہوں، آپ اپنے سر کے بالوں کو کچھ چیز لگا کے آپس میں جوڑ سکتے ہیں، جما سکتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، نمبر ہے 1229 1229، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایسی حالت میں سر پہ مسح کیسے ہوگا؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ
بالوں مسح کرنے کے لیے بالوں کو کھولا نہیں جائے گا، اوپر سے بس مسح کر لیا جائے گا۔ تو اگر کسی نے مہندی لگا رکھی ہے، سر کے بالوں میں کیا لگا رکھی ہے؟ مہندی، اور ابھی مہندی کو دھویا نہیں ہے، اور وہ ابھی اس نے لگائی ہے، دھونا چاہتا بھی نہیں، ابھی چاہتا ہے کچھ موقع دیا جائے، تو اسی دوران اس کو وضو کرنا پڑ جائے تو وہ مہندی کے اوپر سے مسح کر لے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، یہ پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیا وہ حج قران تھا، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، اگر حج تمتع ہوتا تو عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیتے۔ نمبر 2، یہ پتا چلا کہ دور دراز علاقوں سے قربانی کے جانور مکہ میں ساتھ لے کر آنا یہ شریعت سے ثابت ہے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نمبر 3، یہ پتا چلا کہ قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہار ڈالنا یہ درست ہے، اور حکمت اس میں یہ ہے کہ ان جانوروں کا احترام کیا جائے، ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے، مکہ جا رہے ہیں، ان کو چھیڑنا نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ احرام کے موقع پہ آپ اپنے کھلے بالوں کو جوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ عمل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ 5ویں نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر آپ حج کے موقع پہ قربانی کے جانور ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو اب آپ حالت احرام میں ہی رہیں گے جب تک کہ آپ کے جانور 10 تاریخ کو ذبح نہ ہو جائیں، نہر نہ ہو جائیں، قربان نہ ہو جائیں۔ 10 تاریخ قربانی کا دن ہوتا ہے نا۔ 6واں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے آ رہا ہے اور وہ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لا رہا تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ حج کی نیت کو تبدیل کرے کس میں؟ عمرے میں، اور مکہ پہنچ کر طواف کر کے صفا مروہ کی صحیح کر کے بال منڈوائے کٹوائے اور حلال ہو جائے، اور پھر 8 تاریخ کو حج کی نیت کرے، حج کا احرام باندھے۔ مجھے امید ہے کہ حدیث واضح ہو چکی ہوگی۔ اب آتے ہیں ہم حدیث نمبر 227 کی طرف، 227۔ راوی ہے اس حدیث کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، قال، وہ کہتے ہیں تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ للحج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کر کے فائدہ اٹھایا، تمتع کیا۔ ہاں جی، تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ نے کون سا حج کیا ہے؟ اچھا، اور ابھی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ تمتع رسول اللہ کے رسول نے کون سا حج کیا؟ حج تمتع کیا۔ تو یہاں پہ آپ نے میرے ساتھ غور کرنا ہے ذرا تھوڑا سا۔ عربی لغت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی بننے سے پہلے موجود تھی یا موجود نہیں تھی؟ موجود تھی۔ کیا شریعت نے کوئی نئے الفاظ بنائے آپ کے نبی بننے کے بعد، یا پرانے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں؟ پرانے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ البتہ شریعت نے ان کے معنی میں تھوڑی بہت تبدیلی کی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیں الصلاۃ کو، الصلاۃ کو کا ترجمہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز۔ تو لفظ الصلاۃ پہلے بھی موجود تھا، دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ کس معنی میں؟ دعا کے معنی میں۔ آپ کے نبی بننے کے بعد اب لفظ الصلاۃ استعمال ہوتا ہے اس عبادت کے اوپر جس میں کئی رکعات ہوتی ہیں، ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دیگر کئی امور ہوتے ہیں، دعا بھی ہوتی ہے اس میں۔ تو لفظ صلاۃ کے معنی میں شریعت نے تبدیلی کر دی، لیکن کبھی کبھی یہ لفظ اپنے پرانے معنی میں استعمال ہوتا ہے لغت کے لحاظ سے، لغت بولی کے لحاظ سے۔ تو کبھی کبھی یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے،
اور کبھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کس معنی میں؟ شرعی معنی میں. شرعی معنی میں آپ دیکھیں قرآن حکیم میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے آپ زکوٰۃ وصول کیجئے، وصلی علیہم، اور جو زکوٰۃ دے اس کے لیے دعا کیجئے. صلی، یہاں پہ لفظ صلاۃ کو استعمال کیا گیا پرانے معنی میں، دعا کے معنی میں. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا، صلاتک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. تو اب اصول یہ ہے کہ شریعت آ جانے کے بعد یہ الفاظ شرعی معنی میں استعمال ہوں گے. کس معنی میں؟ الا یہ کہ کوئی دلیل ہو، کوئی قرینہ ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ نہیں یہاں پہ شرعی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے. انس بھائی گفتگو سمجھ رہے ہیں کہ توجہ کہیں اور ہے؟ سمجھ رہے ہیں. تو لفظ تمتع کا شرعی معنی کیا ہے کہ آپ حج کے مہینے میں جائیں. کس مہینے میں؟ حج کے مہینے میں جائیں، اور ایک ہی سفر میں آپ پہلے عمرہ کریں، عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، اور پھر 8 تاریخ کو حج کی نیت کریں اور قربانی دیں. قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو آپ 10 روزے رکھیں. یہ ہے حج تمتع. لیکن تمتع کا ایک لغوی معنی بھی ہے، کیا فائدہ اٹھانا. تو یہاں پہ عبداللہ بن عمر نے جب کہا نا تمتع، تو انہوں نے لفظ تمتع کو استعمال کیا ہے اس کے لغوی معنی میں، جن کے فائدہ اٹھایا جی ایک سفر میں 2 کام کر لیے. اب ایک سفر میں 2 کام کرنا یہ حج تمتع میں بھی ہوتا ہے، حج قران میں بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو لغوی معنی کے لحاظ سے حج قران بھی حج تمتع ہے، بلکہ قرآن کریم نے بھی اس لفظ کو لغوی معنی میں استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، جو حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھائے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ قربانی دے. اب یہ ایت حج قران والوں کے لیے بھی ہے، حج تمتع والوں کے لیے بھی ہے. تو ایسے ہی عبداللہ بن عمر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فائدہ اٹھایا حجۃ الوداع کے موقع پہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کا. فائدہ کیا اٹھایا؟ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کا. وَأَهْدَى، اور آپ نے قربانی دی. چونکہ 2 کام کیے تھے اس لیے آپ نے کیا دی؟ قربانی دی. قربانی دینے کی تفصیل کیا ہے؟ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، آپ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر آئے میقات ذی الحلیفہ سے. ذی الحلیفہ وہ میقات ہے جو مدینہ میں ہے، وہاں سے لے کر آئے. وبدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأحل بالعمرۃ ثم احل بالحج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز کیا تو آپ نے عمرے کا تلبیہ پڑھا. کس کا؟ ثم احل بالحج، پھر آپ نے حج کا تلبیہ پڑھا. تو اب کیا ہو گیا؟ لبیک اللہم عمرۃ وحجہ، اے اللہ میں عمرے اور حج دونوں کے لیے حاضر ہوں. فتمتع الناس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمتع کیا، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. حج کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی عمرہ کیا. فتمتع الناس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرۃ الی الحج، لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھایا. فکان من الناس من اہدی، تو لوگوں میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے قربانی دی، قربانی کی طاقت تھی. فساق الہدی من ذی الحلیفہ، تو وہ قربانی کے جانور میقات ذی الحلیفہ سے اپنے ساتھ لے کر آئے. ان لوگوں نے کون سا حج کیا ہوگا؟ پھر حج قران. ومنہم من لم یہدی، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے قربانی نہیں دی، ان کی قربانی کی طاقت ان کے پاس نہیں تھی. فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب نبی علیہ السلام مکہ پہنچے، قال للناس، آپ نے لوگوں سے کہا،
من کان منکم اہدا، تم میں سے جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر آیا ہے، فإنہ لا یحل من شیء، وہ کسی بھی ایسی چیز سے حلال نہیں ہوگا، حرم منہ، جو اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ حرام نہیں کھولے گا، حتیٰ یقضی حجہ، حتیٰ کہ اپنے حج کو پورا کر لے، حج ادا کر لے۔ یہ کون ہوئے پھر؟ حج قران والے۔ وَمَن لَّمْ يَكُن مِّنكُمْ أَحْدًا، اور جو تم میں سے قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہیں آیا، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وہ بیت اللہ کا طواف کرے، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَہ، اور صفا مروہ کے چکر لگائے، وَلْيُقَصِّرْ، اور اپنے بال چھوٹے کروا لے، وَلْيَحْلِلْ، اور حلال ہو جائے۔ یہ کون ہوا؟ حج تمتع والا، عمرہ کر کے حلال ہو جائے۔ اور یہاں پہ آپ نے کیا کہا ہے؟ بال چھوٹے کرائے۔ اس موقع پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بال منڈوائے، حالانکہ آپ کی دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ اے اللہ، بال منڈوانے والوں کو بخش دے، ان پہ رحم فرما۔ ان کے لیے آپ نے 3 دفعہ دعا کی، اور جنہوں نے بال چھوٹے کروائے تھے ان کے لیے آپ نے 1 بار دعا کی۔ لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کہا ہے کہ بال چھوٹے کروا دے، منڈوانے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اور صحابہ کرام حج کے لیے آئے تھے تو مکہ کس طریقے کو پہنچے تھے؟ کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو جی، 4 کو کس طریقے کو پہنچے تھے؟ حج کے مہینے میں ذی الحجہ میں کی 4 تاریخ کو، اور حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو، 4 تاریخ کو پہنچے تھے۔ اچھا 4 تاریخ کو آپ عمرہ کریں گے اور سر کے بال منڈوا لیں گے، تو پھر 10 تاریخ کو حج کے موقع پہ آپ کیا منڈوائیں گے؟ کیونکہ حج کو بہت قریب تھا اور 10 تاریخ کو حج کے دن سر کے بال منڈواتے ہیں، تو اس لیے آپ نے کہا کہ اب تم کیا کرو، بال چھوٹے کروا لو۔ ثم لیحل بالحج، پھر اس کو چاہیے کہ حج کا تلبیہ پڑھے۔ کس تاریخ کو؟ 8 تاریخ کو۔ والیہدی، اور اسے چاہیے کہ قربانی بھی دے، کیونکہ اس کا کون سا حج بن رہا ہے؟ حج تمتع، حج تمتع نا۔ فمن لم یجد ہدیا، اور جو قربانی نہ پائے، قربانی نہ پائے، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، قربانی خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ نمبر 2، پیسے موجود ہیں لیکن قربانی کا جانور مل نہیں رہا، کوئی بیچنے والا موجود نہیں ہے۔ تو کوئی بھی صورت ہو، جو قربانی کا جانور نہ پائے، فلیصم، اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ 3 ایام فی الحج، 3 دن حج کے دوران، و7، اور 7 دن اذا رجع الی اہلہ، جب اپنے گھر واپس چلا جائے۔ فطاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم مکہ، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ آئے تو آپ نے طواف کیا۔ آپ کون سا حج کر رہے تھے؟ حج ایک ہی ہے، ایک ہی حج کی بات، اسی کے بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں اب۔ حج قران ہے۔ آپ نے کون سا حج کیا؟ حج قران۔ اچھا، حج قران میں ہم یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں، حج قران میں جو رکن طواف ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ حج قران میں حج عمرہ جڑ گئے نا، ایک ہو گئے۔ حج تمتع میں کیا ہوگا؟ عمرے کا طواف الگ، حج کا طواف الگ۔ حج قران میں ایک ہی طواف ہوگا، اور وہ کریں گے 10 تاریخ کو۔ جو ابھی آپ نے طواف کیا ہے اس کو کہا جائے گا طواف قدوم، یہ نفلی طواف ہے۔ تو طواف کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حین قدم مکہ، جب آپ مکہ آئے۔ واستلم الرکن اول شیء، اور آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، حجر اسود کو ہاتھ لگایا۔ اول شیء، یہ سب سے پہلی چیز تھی۔ طواف کرتے ہوئے جب آپ آئے، پہلا کام کیا کیا تھا آپ نے؟ حجر اسود کا استلام کیا، اس کو ہاتھ لگایا، اس کو بوسہ وغیرہ دیا، یرحمک اللہ۔ ثم خب 3 طواف، پھر آپ نے رمل کیا، خبا تیز چلے، رمل کیا آپ نے 3 طواف، 3 چکر۔
وَمَشَى أَرْبَعَةً اور 4 چکروں میں آپ معمول کی چال چلے. ٹوٹل چکر کتنے ہو گئے؟ 7. وَرَكَعَ اور آپ نے رکوع کیا. حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ جب آپ نے بیت اللہ کے طواف کو مکمل کر لیا. رکوع سے مراد کیا ہے؟ 2 رکعتیں ادا کی، نماز پڑھی. رکوع سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نماز پڑھی. ہم نہیں کہتے کبھی کسی سے بس 2 منٹ ٹھہر جاؤ میں 2 سجدے کر لوں. کیا مطلب؟ 2 رکعتیں پڑھ لوں. یہ وہی انداز ہے. اور آپ نے نماز ادا کی جب آپ نے بیت اللہ کا طواف ادا کر لیا. کہاں نماز ادا کی؟ عند المقامی. کہاں؟ مقام ابراہیم کے پاس. رکعتین کتنی نماز ادا کی؟ 2 رکعتیں. ثم سلم پھر آپ نے سلام پھیرا. فانصرف تو آپ وہاں سے مڑے. فأتی الصفا اب آپ آئے صفا پہاڑ کے پاس. کیا کام کرنے کے لیے؟ جی شہریار کیا کرنے کے لیے؟ ہاں صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے. فطاف بین الصفا والمروہ 7 اطواف صفا مروہ کے درمیان آپ نے 7 چکر لگائے. کتنے چکر؟ اور صفا مروہ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 14 چکر لگا بیٹھیں. صفا پہاڑ سے مروہ جانا 1 چکر ہے اور مروہ سے صفا آنا دوسرا چکر ہے. آغاز ہوگا صفا پہاڑ سے، اختتام کہاں ہوگا؟ مروہ پہاڑ پہ. اگر آپ کا اختتام ہو رہا ہو صفا پہاڑ پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ ہو چکی ہے، یا ایک فالتو چکر لگا چکے ہیں یا ایک کم ہے. ثم لم يحل من شيء حرم منه پھر آپ کسی ایسی چیز سے حلال نہیں ہوئے جو آپ پہ حرام ہو چکی تھی. یعنی کہ صفا مروہ کر کے آپ حلال نہیں ہوئے، احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ حج کون سا کر رہے ہیں؟ حج قران. حج تمتع کرنے والوں نے صفا مروہ کر کے بال کٹوائے اور حلال ہو گئے، احرام کی بندیاں ختم ہو گئی. تو آپ کے بارے میں وضاحت یہ کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہ ثم لم يحل من شيء آپ کسی بھی ایسی چیز سے حلال نہیں ہوئے حرم منہ جو آپ پہ حرام ہو چکی تھی. حتی قضا حجہ یہاں تک کہ آپ نے اپنا حج پورا کر لیا، ادا کر لیا. وَنَحَرَ هَدْيَهُ آپ نے اپنے قربانی کے جانور نہر کیے، ذبح کیے. یوم النحر کس دن؟ قربانی والے دن 10 تاریخ کو. وَأَفَاضَ اور آپ واپس آئے. کہاں واپس آئے؟ ہاں مکہ بیت اللہ میں، کیونکہ حج کے لیے 8 تاریخ کو مکہ سے نکلے تھے نا. 8 تاریخ کو نکل کے کہاں گئے تھے؟ مینا. مینا میں آپ نے نماز پڑھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی. فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد اب کون سی تاریخ شروع ہو گئی ہے؟ 9 تاریخ کو آپ نکل گئے تھے میدان عرفات اور آگے نکل گئے. میدان عرفات میں پورا دن گزارا اور ادھر آپ نے نمازیں پڑھی، ظہر کی، عصر کی اور مغرب. سورج غروب ہو گیا لیکن مغرب کی نماز آپ نے ادا نہیں کی میدان عرفات میں. اب آپ واپس آ رہے ہیں مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ میں آ کر آپ نے نماز ادا کی، مغرب کی، عشاء کی اور پھر سو گئے. صبح فجر کی نماز آپ نے فرسٹ ٹائم ادا کی. اور کون سی تاریخ شروع ہو گئی ہے؟ 10. فجر کی نماز کے بعد آپ ادھر ہی دعائیں کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے. سورج نکلنے سے پہلے آپ مزدلفہ سے چل پڑے حتیٰ کہ مینا پہنچ گئے. اور مینا میں پہنچے 10 تاریخ ہے، آپ نے کنکریاں ماری. اور 10 تاریخ کو آپ نے تینوں جمروں کو کنکریاں نہیں ماری، بس ایک کو ماری جو بڑا جمرہ ہے، اس کو 7 کنکریاں ماری آپ نے. اور پھر آپ نے قربانی کے جانور ذبح کیے. کچھ آپ نے خود ذبح کیے، ان کو نہر کیا، اور کچھ کی ڈیوٹی لگائی آپ نے جناب علی کی. ٹوٹل 100 اونٹ آپ نے قربان کیے. کتنے؟ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایک بکرا ذبح کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا ہم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے. یعنی کہ مالی لحاظ سے بھی اور محنت کے لحاظ سے بھی ہم ایک بکرا ذبح کریں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے.
آپ نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دیے ہیں، اور ایک اونٹ آج کل کتنے کا جی؟ جی گلفراز صاحب، چلے آپ 5 لاکھ کا لگا لیں، حالانکہ ہے 7 لاکھ کا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن 5 لاکھ کا کر لیں۔ 100 اونٹ اب کتنے ضرب دیں جی؟ 5 کروڑ ہو گیا، 5 کروڑ ہو گیا۔ یہ ہے سخاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ سنتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اس وقت شاید آپ کو یقین نہ آتا، اب دیکھ لیں۔ اور ایسے ہی آپ نے کئی مواقع پہ نئے مسلمان ہونے والوں میں سے ہر ایک کو 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ ایک آدمی کو دے دیے۔ اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اللہ کے اوپر ایمان چاہیے، اللہ کے اوپر توکل چاہیے۔ تو بہرحال یہ دیکھیے کہ آپ نے یہ 100 اونٹ نہر کیے قربانی والے دن، وَأَفَاضَ، اور آپ واپس آئے۔ کہاں واپس آئے؟ مسجد حرام، کیونکہ پہلے آپ مینا گئے تھے، عرفات اور آگے نکل گئے تھے، پھر واپسی کا سفر شروع ہوا، مزدلفہ آئے، پھر مینا آئے، اور اب مکہ پہنچ گئے۔ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، اور اب آ کر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ چونکہ واپس آ کر کیا تھا، لفظ کیا؟ افاضہ، واپس آئے، اسی لیے اس طواف کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اور اس طواف کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، کہ آپ نے 3 دنوں کے بعد واپس آ کے کعبہ کا دیدار کیا، زیارت کی ہے۔ اس طواف کو طواف رکن بھی کہتے ہیں، کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ تو یہ طواف آپ نے کیا۔ ثم حل من كل شيء حرم منه، پھر آپ ہر اس چیز سے حلال ہو گئے جو آپ پہ حرام ہو چکی تھی۔ اچھا، اب جو ہے طواف کا تذکرہ آیا، صفا مروہ کا تذکرہ نہیں آیا، کیونکہ صفا مروہ آپ نے کر لیا تھا جب آپ مکہ پہنچے تھے، طواف قدوم کے ساتھ آپ نے کر لیا تھا۔ حج قران والے پہ طواف بھی ایک ہے، صفا مروہ کی صحیح بھی ایک ہے، چاہے طواف قدوم کے ساتھ کر لے، چاہے 10 طریق والے طواف کے ساتھ کر لے۔ تو آپ نے وہ صفا مروہ کی صحیح پہلے کر لی تھی، تو اب نہیں کی۔ وَفَعَلَ مَا فَعَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہدى وساق الہدی من الناس، اور لوگوں میں سے جس نے، بلکہ پہلی ترجمہ میں پہلی بار کا کرتا ہوں، اور جو کام اللہ کے رسول نے کیے، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا، وہی طریقہ اختیار کیا ان لوگوں نے، من اہدا، جنہوں نے قربانی دی، وساق الہدیہ، اور قربانی ساتھ لے کر آئے، کیونکہ وہ بھی حج قران والے ہوئے، تو ان کا پھر حج کا طریقہ بالکل وہی تھا جو اللہ کے رسول کا تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 1691 1691، اور باب ہے باب من ساق البدن معہ، باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، نمبر ہے 1227 1227۔ اب دیکھیے اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمتع کیا۔ اس حدیث میں کیا کہا گیا؟ تمتع کیا، اور تمتع سے مراد ہے لغوی معنی، یعنی کہ فائدہ اٹھایا، اور وہ آپ کا حج کون سا تھا؟ حج قران۔ نمبر 2 کہ قربانی کے جانور میقات سے ساتھ لے کر آنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ نمبر 3 حج کی 3 اقسام ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ خود حج قران کیا، لوگوں کو حج تمتع کی ترغیب دی، لیکن جنہوں نے حج افراد کیا ان کو آپ نے حج افراد کرنے دیا۔ نمبر 4 یہ پتا چلا کہ جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آئے میقات سے، اس کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی نیت کو عمرے میں تبدیل کرے، اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے، اور اسی حال میں رہے حتیٰ کہ 8 تاریخ آ جائے، اور 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے نیت کی ہے عمرے کی، حج کے مہینے میں نیت کیا عمرے کی، کہاں سے؟ میقات سے، اور کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ حج تمتع. کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ حج تمتع. لیکن وہ جب آیا تو عمرہ کرنے کا وقت نہیں اس کو مل رہا، اوپر سے حج کا وقت شروع ہو گیا ہے. لوگ پہنچ چکے ہیں میدان عرفات میں اور وہ ابھی تک عمرہ نہیں کیا اس نے. تو وہ کیا کرے؟ عمرے کی نیت کے اوپر ہی نیت کر لے حج کی. تو کون سا حج بن جائے گا؟ حج قران. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیا بن جائے گا؟ حج. اسی لیے آپ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کے کہنے پہ حج تمتع کی نیت کی، یعنی کہ عمرے کی نیت کی، لیکن عمرہ کیا نہیں تھا کہ حیض کا خون شروع ہو گیا اور پاک نہیں ہوئی تھی حیض کے خون سے کہ اوپر سے حج کا وقت شروع ہو گیا. تو آپ نے کہا تھا اب تم حج کی نیت کر لو، یعنی کہ سیدہ عائشہ کا کیا بن گیا؟ حج قران. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بھی آدمی عمرے کی نیت کر کے آئے اور حج تمتع کرنا چاہتا ہو لیکن وقت تنگ ہو جائے، عمرہ کرنے کا وقت باقی نہ رہے، تو پھر وہ حج کی نیت بھی ساتھ ہی کر لے. اب اس کا کیا بن جائے گا؟ حج قران بن جائے گا. پانچواں مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں آیا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرے، چاہے طواف کر چکا ہو، چاہے صفا مروہ کی صحیح حج کی نیت سے کر چکا ہو. جب وہ نیت تبدیل کرے گا تو یہ طواف اور صفا مروہ کی صحیح، یہ عمرے کا طواف، عمرے کی صفا مروہ کی صحیح بن جائیں گے. چھٹے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جو قربانی کے جانور نہ پائے، طاقت نہ رکھے، وہ 10 دن کے روزے رکھے، 3 حج میں اور 7 حج کرنے کے بعد جب اپنے گھر واپس آ جائے. لیکن یہ 3 روزے عمرے میں داخل ہونے سے پہلے نہیں رکھے جائیں گے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ساتویں نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو حج تمتع نہیں کر رہا بلکہ حج افراد کر رہا ہے، حج قران کر رہا ہے، وہ جب مکہ پہنچے تو اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ نفلی طواف کرے، طواف قدوم، کیونکہ اس کا اصل طواف کب ہوگا؟ 10 تاریخ کو. نمبر 8 یہ پتا چلا کہ طواف کے لیے جب آپ آئیں تو پہلا کام کیا کریں؟ حجر اسود کا استلام، حجر اسود کو بوسہ دینا، ہاتھ لگانا وغیرہ. اور پھر یہ کام ہر چکر میں ہوگا، یہ کام ہر چکر میں ہوگا. 9واں مسئلہ، طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا چاہیے، تیز قدم اٹھائیں پہلوانوں کے انداز میں، اور 4 چکر معمول کی چال میں طے کریں. نمبر 10 یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مقام ابراہیم کے پاس طواف کی 2 رکعتیں ادا کرنا مشروع ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے. نمبر 11 کہ طواف قدوم کے بعد صفا مروہ کی سعی کے طور پہ 7 چکر لگانا. یہ صحیح بات یہ ہے کہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، اتنی اہمیت زیادہ ہے اس کی. نمبر 12 کہ کوشش کریں کہ طواف کے بعد فوراً ہی صفا مروہ کی سعی کریں، اس میں فاصلہ نہ ہو، کوشش کریں. نمبر 13 کہ جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے وہ 10 تاریخ کو جب قربانی کے جانور حلال کرے گا تب ہی حلال ہو سکے گا، قربانی کے جانور کو ذبح کرے گا تب ہی حلال ہو سکے گا. نمبر 14 طواف افاضہ جو 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے یہ حج کا سب سے عظیم رکن ہے.
اور افضل یہ ہے کہ یہ طواف آپ تب کریں جب آپ 10 تاریخ کو کنکریاں مار چکے ہوں اور قربانی کا جانور ذبح کر چکے ہوں۔ اگرچہ ان 2 کاموں سے پہلے بھی یہ طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے کنکریاں ماریں، پھر قربانی کا جانور ذبح کریں اور پھر طواف کریں، اور بیچ میں طواف سے پہلے کیا سر کے بال منڈوا لیں یا کٹوا لیں۔ 15واں مسئلہ جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان مکمل طور پہ حلال تب ہو سکے گا جب 10 تاریخ کا طواف افاضہ کر لے گا۔ 16 نمبر پہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج میں جو کچھ کیا یہ امت کے لیے شریعت ہے، اور امت کو چاہیے کہ ویسے حج کرے، وہی طریقہ اختیار کرے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ حج کی 3 اقسام میں سے افضل کون سی قسم ہے، یہ پہلے بتا چکا ہوں کون سی ہے، کیونکہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں حج افراد افضل ہے، اور کچھ کہتے ہیں حج قران افضل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جو قربانی کے جانور میقات سے ساتھ لا رہا ہو اس کے لیے حج قران افضل ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے کام کیا، اور جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لا رہا اس کے لیے حج تمتع افضل ہے۔ لیکن واللہ عالم اگر آپ غور کریں گے تو یہی پتا چلے گا کہ حج تمتع ہی افضل ہے، کیونکہ اگر حج قران افضل ہوتا اس کے لیے جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر آ رہا ہے تو آپ یہ الفاظ ادا نہ کرتے کہ اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی، جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آتا، میں بھی حج تمتع کرتا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ اگلی حدیث کیا ہے؟ حدیث نمبر 228 228، راوی ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں بھول نہ جاؤں پہلے میں یہ اعلان کر دوں کہ رمضان سے پہلے یہ ہمارا آخری درس ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ کتاب نہیں پڑھائی جائے گی، لیکن مشورہ کر کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کتاب کی جگہ پہ کیا کیا جائے گا۔ شاید ماہ رمضان کے مسائل بیان کر دیے جائیں، رمضان کے تعلق سے دیگر امور بیان کر دیے جائیں، لیکن یہ کتاب نہیں پڑھائی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو درس کے وقت شاید تراویح پڑھ رہے ہوں، درس کے وقت افطاری کر رہے ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کا نقصان ہو، تو اس لیے یہ کتاب کا باقاعدہ جو درس ہوگا، آئندہ درس، وہ رمضان کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن رمضان میں کیا ہوگا یہ گروپ میں اعلان کر دیا جائے گا کہ اس درس کی جگہ پہ ہم کیا کریں گے، کون سے مسائل بیان کریں گے، انشاءاللہ یہ چیز واضح کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو عمران بن حسین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انزلت آیت المتعۃ فی کتاب اللہ، تمتع والی آیت اللہ کی کتاب میں نازل کی گئی، وہی فمن تمتع بالعمرۃ للحج فما استیسر من الہدی، سورہ بقرہ 2 سپارہ، کہ جو حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھائے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اللہ نے تمتع کا ذکر کیا یہاں پہ، لغوی تمتع کا۔ لغوی تمتع میں دو چیزیں آ جائیں گی، حج قران بھی، حج تمتع بھی، یعنی کہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ حج کے مہینوں میں حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ واضح ہو گیا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ففعلناها، اور ہم نے یہ کام کیا، مع رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ہم میں سے کئی لوگوں نے حج تمتع کیا، کئی لوگوں نے حج قران کیا، لیکن حج کے ساتھ عمرہ کیا۔ وَلَمْ يَنزِلْ قُرْآنٌ بِحُرْمَتِهَا، اور قرآن نازل نہیں ہوا اس کی حرمت کے ساتھ، ان کے قرآن نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ پہلے قرآن نے بتایا کہ حج تمتع آپ کر سکتے ہیں، بعد میں قرآن نے اس مسئلے کو منسوخ نہیں کیا، کینسل نہیں کیا،
سمجھ رہے ہیں نا؟ وَلَمْ يَنْهَا عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے منع نہیں کیا حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے. نہ قرآن نے اس کو منسوخ کیا، کس کو؟ حج تمتع حج قران کو. نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا اور آپ نے اس کو منسوخ کیا اور کینسل کیا. فقال رجل برأیہ ما شاء، تو ایک آدمی نے اپنی رائے سے کہہ دیا ہے جو اس نے چاہا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 4518 4518. باب ہے باب فمن تمتع بالعمرۃ للحج، باب ہے اس کے بارے میں جو حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھائے. امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ جو عمران بن حسین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج تمتع کا تذکرہ کیا لیکن اس کو منسوخ نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بھی منسوخ نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک آدمی نے اپنی رائے سے کہہ دیا جو اس نے چاہا، تو اس آدمی سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ وضاحت کس نے کی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے. اصل میں جناب عمر فاروق اپنے زمانے میں لوگوں کو حج تمتع سے حج قران سے منع کرتے تھے. کیوں؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ منسوخ ہو چکا، وہ یہ کہتے تھے کہ بہتر کیا ہے کہ آپ کیا کریں، اکیلا حج. کیا کریں؟ اکیلا حج کریں. آپ اکیلا حج کریں اور پھر عمرے کے لیے دوبارہ آئیں تاکہ بیت اللہ میں رونقیں قائم رہیں. ویسے انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو مکمل کرو. یعنی کہ وہ کہنا ہی چاہتے تھے کہ جب حج کی نیت کر لی، اب اس نیت کو عمرے کے ساتھ تبدیل کیوں کریں، اب حج کو مکمل کریں آپ. تو اس قسم کا موقف تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں عمران بن حسین. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شریعت نام ہے اس قرآن کا جو اللہ نے نازل کیا، اور شریعت نام ہے ان احادیث کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی اور آپ سے ثبوت مل گیا کہ آپ نے واقعی وہ حدیث بیان کی ہیں. باقی صحابہ کرام علم کے پہاڑ ہیں، ہم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، نہ شان اور فضیلت کے لحاظ سے نہ علم و عمل کے لحاظ سے، لیکن بہرحال معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. تو جناب عمر فاروق کا یہ فتویٰ نہیں چلے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمران بن حسین کہہ رہے ہیں. اچھا، اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ حج تمتع کرنا، حج قران کرنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے. نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو اس زمانے میں بھی حج تمتع کا حکم موجود تھا، منسوخ نہیں ہوا. تیسرے نمبر پہ پتا چلا کہ اپنی رائے سے کوئی مسئلہ بیان کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ قرآن کچھ مسائل کو منسوخ کرتا ہے، قرآن نے کچھ مسائل منسوخ کیے ہیں. اسی لیے عمران بن حسین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج تمتع کو منسوخ نہیں کیا، کینسل نہیں کیا. مطلب ہے کہ کینسل کر سکتا ہے، کیا نہیں ہے. 5ویں نمبر پہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بھی اس سے منع نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام. تو پتا چلا کہ صحابہ کرام کو یہ عقیدہ تھا کہ حدیث بھی قرآن کے کسی مسئلے کو، آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، لیکن کیا یہاں پہ نہیں، اس جگہ پہ ایسا نہیں کیا. تو پتا چلا قرآن و حدیث کا درجہ اور مرتبہ ایک جیسا ہے، برابر ہے، شریعت ہونے کے لحاظ سے، دین ہونے کے لحاظ سے، عقیدہ لینے کے لحاظ سے. البتہ قرآن کریم معجزہ ہے، اس لحاظ سے حدیث کا مرتبہ قرآن سے پیچھے ہے. نماز میں تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی، حدیث کی نہیں کی جاتی. ان امور کے لحاظ سے حدیث پیچھے ہے، لیکن شریعت ہونے کے لحاظ سے، دین ہونے کے لحاظ سے، عقیدہ لینے کے لحاظ سے، مسئلہ معلوم کرنے کے لحاظ سے قرآن و حدیث کا مرتبہ بالکل برابر ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ کتاب مکمل کرنے کی توفیق دے
اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، کیونکہ ایسی مجالس میں جب میں حاضر ہوتا ہوں، آپ حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، شریعت کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، اور انسان ایسی مجالس میں حاضر ہونے کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت خیر کی ایسی مجالس میں ہمیں بار بار بیٹھنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہرحال اعلان واٹس ایپ گروپ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے، رمضان میں اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جہنم کی آگ سے آزاد کیا کرتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔